حوثی بچوں کو قلم کی جگہ بندوق کا درس۔ یمن میں منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے ایران نواز حوثی باغیوں نے کمسن بچوں کو قلم چھوڑ کر بندوق تھامنے کی جانب راغب کرنے کا عملی آغاز شروع کر دیا ہے۔ کھیل کود اور پڑھائی کی عمر کے بچوں کو اسلحے کی تربیت دے کر انہیں محاذوں پر بھیجا جا رہا ہے۔ یمن میں ایرانی ایما پر مسلح بغاوت کرنے والے حوثیوں کا ساتھ نہ دینے پر حوثی قبیلے کے بچوں کو گھروں اور سکولوں سے بھی اغوا کیا گیا اور انہیں جنگی محاذوں پر جھونک دیا گیا۔ حال ہی میں ایک حوثی وزیر نے ایسا متنازع بیان جاری کیا ہے کہ جس سے حوثیوں کی سفاکیت اور بچوں کو جنگ کا ایندھن بنانے کی ذہنیت واضح ہوتی ہے۔ صنعاء میں حوثی باغیوں کی خود ساختہ حکومت میں نوجوانوں اور کھیلوں کے وزیر حسن زید کی جانب سے اسکول کے طلباء کو لڑائی کے محاذوں پر بھیجنے سے متعلق مطالبے پر یمنی حلقوں کی طرف سے شدید مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا نے بھی حسن زید کے بیان کو نمایاں طور پر اجاگر کیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مطالبے نے بچوں کی بھرتی کو بڑھانے اور انہیں محاذوں پر جھونک دینے سے متعلق حوثیوں کے دہشت گردانہ ارادوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ایران نواز حوثی باغیوں کی حکومت میں نوجوانوں اور کھیل کے وزیر کو اس حقیقت کا ادراک نہیں تھا کہ اسکول کے بچوں کے استحصال سے متعلق ان کی تجویز کو عالمی اخبارات اور میڈیا کی توجہ حاصل ہو جائے گی۔ حوثی وزیر کے اس بیان سے نہ صرف دنیا بھر میں تشویش کا اظہار کیا گیا بلکہ عالمی میڈیا نے بھی اس حوالے سے حوثی باغیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ معروف برطانوی اخبار دی گارڈین نے اس خبر پر شدید اور غضبناک رد عمل کا بھی ذکر کیا ہے۔ دی گارڈین کے تبصرہ نگار نے اخبار کی جانب سے شائع ایک رد عمل میں تجویز پیش کی ہے کہ طلباء کو ان کے اسکولوں میں رہنے دیا جائے اور وزراء اور ان کے محافظین کو محاذوں پر بھیجا جائے تاکہ انہیں کامیابی حاصل ہونے کے ساتھ ایک تابناک مستقبل کی ضمانت بھی حاصل ہو۔ یمن کے حالات پر نظر رکھنے والے حلقوں کا کہنا ہے کہ حوثی وزیر حسن زید کی جانب سے بچوں کی بھرتی اور ان کو لڑائی کے محاذوں پر بھیجنے کی تجویز در حقیقت حوثی ملیشیا کے ہاتھوں یمن کا مستقبل تباہ کرنے کی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ حوثی وزیر کے اس بیان سے قبل ایک رپورٹ میں 200 سے زائد حوثی بچوں کی جان گنوانے کی اطلاع تھی۔ ایسے بچے جو کمسن تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے انہیں ورغلا کر یا اغوا کر کے محاذوں پر بھیج دیا گیا اور وہ بچے وہاں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یمنی باغیوں نے کمسن بچوں اور خواتین کے معاملے میں عراقی شیعہ دہشت گرد تنظیم الحشد الشعبی کی پالیسی کو اختیار کیا ہے۔ بچوں کو گوریلا ٹریننگ دے کر اپنے سپاہیوں کی افرادی قوت بچائی جاتی ہے اور ان کم عمر بچوں کو دھکیل دیا جاتا ہے۔ حوثی باغیوں کو سعودی عرب پر حملے اور حرمین شریفین پر قبضے کے خواب دکھا کر ایران ان کی نسلیں تباہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران کی خواہش پر حوثیوں کی نئی نسل غور و فکر سے عاری ہو اور جنگ و جدل میں پڑ جائے تاکہ یمن کے اندرونی حالات خراب ہوں اور ایران بالواسطہ یا بلا واسطہ یمن کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین پر اپنے قبضے کا گھناؤنا خواب مکمل کر سکے۔ عالم اسلام کو ایران کی بھیانک اور اسلام دشمن پالیسی کو سمجھنے اور بروقت اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر شام و عراق کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ ایران نے شیعت اور ولایت فقیہ کے نام پر خلیج اور مشرق وسطی میں دہشت گردی، فرقہ واریت اور نفرت کا جو بیج بویا ہے وہ عالم اسلام اور انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔